اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو نشاء لطمسنا علی اعینہم، ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں، کہاں سے انہیں راستہ سجھائی دے گا۔ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ پر ہی اس طرح مسک کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں۔ پمپائی کی تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی جو پیرش نیشنز میں بکس میں استعمال ہوئی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے مختلف پوسچرز ہیں اور وہیں پر وہ پتھر ہو گئے، جس طرح کا کوئی عذاب آیا اس نے اسی حال میں، کوئی سو رہا ہے، کوئی سیدھا، کوئی الٹا، کوئی کیسے وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکے۔ تو بالکل اسی طرح اگر اللہ چاہے تو کسی کو کسی جگہ وہی کا وہیں بھی اس کو پکڑ سکتا ہے کہ وہ اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں، یعنی جس کو زیادہ جینے کا موقع ملتا ہے وہ تو پھر جینے کے قابل بھی نہیں رہتا، وہ تو پھر سے بچہ بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ دیر تک جیے، لمبی عمر ملے اس کو، لیکن بعض اوقات انسان کی اپنی ہی یہ دعا انسان کے حق میں الٹ ہو جاتی۔ مثلا اگر آپ سوچیں کہ آپ کو 100 سال جینا پڑے تو ایک ایک قدم اٹھانا زمین پر کس قدر مشکل ہو جائے کہ آپ دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہو اور کسی کی کچھ نہ سمجھیں۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کو ایک نشانی دکھا رہے ہیں کہ تم دیکھو کہ تم کتنے کمزور ہو، کتنا اکڑو گے، کتنا بگڑو گے۔ دو میں سے ایک چیز تو ہونی ہی ہونی ہے، یا تو موت تم کے اچک کے لے جائے گی یہاں سے، تم زیادہ دن یہ نافرمانیاں نہیں کر سکتے، یا پھر یہ کہ دنیا میں رہتے ہوئے لمبی عمر بھی رہے تو تمہاری حالت ایسی ہو جائے گی جیسے کوئی بچہ ہو کہ تمہیں خود اپنی ہوش نہ رہے گی۔ کیا انسان ان دو حقائق سے بھاگ سکتا ہے کہ اپنی موت سے بھاگ جائے یا اپنے بڑھاپے سے بھاگ جائے؟ آپ جو مرضی کر لیں، جتنی چاہے ایکسرسائز کر لیں، جتنی چاہے اچھی ڈائٹ استعمال کر لیں، دنیا بھر کے نسخے استعمال کر لیں، لیکن بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں۔ آپ اس کو پرولونگ تو ضرور کر سکتے ہیں لیکن اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ وہ ڈی جنریشن تو ہونی ہی ہونی ہے۔ کس قدر انسان بے بس ہے، لیکن اس کے باوجود اکڑ ہے کہ کہیں اس کا ٹھکانہ نہیں۔ بندوں کے سامنے بھی اور اللہ کے سامنے بھی ہر جگہ صرف انسان اپنے نفس کا بندہ بنا ہوا ہے، اپنے نفس کو خدا بنایا ہوا ہے۔ اگر فکر ہے، پریشانی ہے تو صرف اپنی ذات کی، خواہشات ہے تو صرف اپنے لیے، آرام چاہتا ہے تو اپنے لیے، فائدے چاہتا ہے تو اپنے لیے، خود غرضی انتہا درجے کی۔ کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ سمجھتے نہیں کہ وہ کتنے بے بس ہیں؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شاعری اس کو زیب دیتی ہے۔ یہ قرآن شاعری نہیں، کوئی سانگ نہیں، کوئی پوئٹری نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو، جس کا دل زندہ ہو، جو اس سے نصیحت پکڑے اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں؟ یعنی بھینس گائے کو کس نے بنایا؟ اللہ نے، اور اس نے اسے ہمارے اختیار میں کر دیا کہ ہم فائدہ اٹھائیں۔ پوری فیکٹریاں ہیں، ایک گائے جو ہے پوری فیکٹری کا کام کرتی ہے، یعنی وہ کیا کھاتی ہے اور کیا آپ کے لیے دودھ کی شکل میں نکال کے لاتی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی۔ اسی جسم میں خون بھی بنتا ہے، اسی جسم میں اس کا پیشاب بھی بنتا ہے اور اسی جسم میں دودھ بھی بنتا ہے۔ یہ 3 لیکوڈ ہیں ایک گائے کے اندر، ان 3 کو سیپریٹ کون کرتا ہے؟ وہ کون ہے اندر جو یہ سارا کنٹرول کر رہا ہے سسٹم کہ دودھ اور خون کو آپس میں نہیں ملنا، دودھ اور پیشاب کو آپس میں نہیں ملنا، اور صاف ستھرا پاکیزہ لیکوڈ جو ہے وہ ہماری غذا کے لیے ایک مکمل غذا کے طور پر اللہ ہم کو فراہم کرتا ہے۔ یہ کس نے بنایا؟ یہ کس نے ہمارے لیے نعمتیں عام کی؟ اسی نے جس کو ہم اللہ کے نام سے جانتے ہیں، اور اسی کا حق ہم پر سب سے زیادہ ہے۔ ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا، یعنی جانوروں کو، گائے بکری وغیرہ کو، کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا جیسے اونٹوں پر، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں، کیونکہ پھر بائی پروڈکٹ جو ہے ملک کی آگے مزید کتنی ساری چیزیں بنتی ہیں، اس سے یوگرٹ اور چیز اور آئس کریم اور پھر سویٹ ڈشز، کیا کچھ اس سے بناتے چلے جاتے ہیں۔ افلا یشکرون، کیا پھر یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ یعنی اتنا کچھ مزے اڑا کر پھر بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے اور اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے، لیتے سب کچھ اللہ سے ہیں اور ان کی ساری دلچسپیاں اللہ کے علاوہ دوسری مخلوق کے لیے۔
اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی. وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں. یعنی جھوٹے معبود تو خود اپنی سیوا ان سے کرواتے ہیں، اپنی خدمت کرواتے ہیں. اچھا، جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، غمگین نہ کریں. ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، حقیر چیز سے. پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا، اللہ کے کلام کے اوپر بحثیں کرتا ہے، اللہ پر اعتراض کرنے لگ گیا. اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے کہ کہاں سے اس کا آغاز ہوا. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی کے مختلف سٹیجز کو، نطفہ اور علقہ اور مضغہ اور عظام کی حالت کو دیکھ لے تو کبھی وہ تکبر نہ کرے، کیونکہ اس کی اصلیت یہی ہے. وہ اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی. اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے. وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو. یعنی درختوں کے اندر آگ، پہلے زمانے میں ماچس کی تیلیوں کی فیکٹریاں نہیں ہوتی تھی اور لوگ مختلف پتھروں کو ٹکرا کے آگ بناتے، یا پھر عربوں کے ہاں افار اور مرخ نامی دو درخت ہوتے تھے، ان کی ٹہنیاں جو سرسبز ہوتی تھی، ان ٹہنیوں کو ایک کے اوپر ایک مارتے اور اس سے آگ نکل آتی تھی اور یہ اپنا کام چلاتے تھے جنگلوں میں. وہ جس نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ جو ہری ڈالیوں سے آگ بنا سکتا ہے وہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ نہیں جگا سکتا؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے. وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. کن، اور وہ ہو گئی، ڈن. پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے. سورۃ الصافات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد. قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، مراد ہے فرشتے جو بہت ڈسپلنڈ ہیں. پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں، یعنی جب وہ عذاب لاتے ہیں. پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں جب وہ وحی لاتے ہیں. تمہارا رب، تمہارا معبود، معبود حقیقی بس ایک ہی ہے. یعنی فرشتوں کی قسم کھا کر یہ بات ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ یہ کائنات اللہ کی ہے، اس میں سارے انتظامات اللہ ہی کے حکم سے ہوتے ہیں، اور اس کے پیدا کیے ہوئے فرشتے جو ہیں وہ ان انتظامات میں اس کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں. وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان میں ہیں، اور سارے مشرقوں کا مالک، رب المشارق. بہت سے مشرق، اس لیے کہ ہر روز سورج ایک نئی جگہ سے نکلتا ہے، اور مشرق کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے. ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا. یہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں سن نہیں سکتے، یعنی فرشتے جو آپس میں باتیں کرتے ہیں یہ شیطان وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں اور ان کے لیے پہم عذاب ہے. تاہم اگر ان میں سے کوئی کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے. اب ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا، یعنی مٹی کو جب گیلا کر کے رکھا گیا اور اس میں سڑان پیدا ہوئی، اس سے انسان کو بنایا گیا. تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پہ حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. یعنی کچھ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتے ہیں تو تعجب کرتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، اور کچھ لوگ انہی باتوں پہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. اب نادان وہی ہے جو دوسرا معاملہ کرے. سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کے نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو سری جادو ہے. انسان صرف اس چیز کا مذاق اڑاتا ہے جس کو وہ حقیر سمجھتا ہے. تو جن لوگوں کے نزدیک اللہ کا کلام کوئی حیثیت نہیں رکھتا وہی پھر ایسی باتیں سن کر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے ہنسنے والے خود نادان ہیں اور کہتے ہیں یہ سری جادو ہے. بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں
اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں، اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں؟ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ پھر اور ہنستے ہیں کہ کیا ہمارے باپ دادا جو صدیوں سے مرے پڑے ہیں ان کو بھی اٹھایا جائے گا قبروں سے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم خدا کے مقابلے میں بے بس ہو، بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکا یکی اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے، یعنی ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوگا۔ اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ تو یوم الجزا ہے، یعنی قیامت ان کے سامنے آ جائے گی، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں کو، یعنی انسان اپنے ساتھیوں اور دوستوں اور اپنے گروپ کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اور ان معبودوں کو جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ اب ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ ارے آج تو یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کو حوالے کیے دے رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی اللہ کے حوالے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے۔ پیروی کرنے والے اپنے پیروکاروں سے کہیں گے ہم تمہارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے، وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے، آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بھی بہکے ہوئے تھے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں اکٹھے ہو جائیں گے، بہکنے والے بہکانے والے سب کے سب۔ ہم مجرموں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا، یعنی پروفٹ، اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی۔ اب ان سے کہا جائے گا کہ تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے وہ اس انجام سے محفوظ ہوں گے۔ ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے، چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی نقصان ہوگا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی، اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ یہ جنت کی عورتوں کی خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کیسی ہوں گی، کہ جو اپنی نگاہیں بچانے والی ہیں۔ جہاں مردوں کے لیے اپنی نگاہیں بچانا ضروری ہے، وہاں عورت کو بھی قرآن مجید میں غض بصر کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ بلا ضرورت مردوں کو نہ دیکھے اور پھر غلط نگاہ سے نہ دیکھے، کسی حرام چیز پر نظر نہ ڈالے، کیونکہ بہت سی خرابیاں اور فتنے اسی سے شروع ہوتے ہیں۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے، جنت میں جا کے کوئی کام تو ہوگا نہیں، تو سب ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، ایک دوسرے سے دنیا کی زندگی کے کہانیاں اور واقعات پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک اپنی کہانی بتائے گا کہ دنیا میں میرا ایک کلیگ تھا، میرا ایک ساتھ بیٹھنے والا تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو۔ آپ دیکھیں جیسے آپ یہاں پر ورک پلیس پہ ہوتے ہیں، کوئی مسلم ہے، کوئی نان مسلم ہے، کوئی آخرت کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے کبھی کسی نے یہ سوال پوچھا ہو کہ ڈو یو بلیو ان آخرہ، تم بھی مانتے ہو، واقعی تمہیں یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے؟ کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی؟ اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب ہیں کہاں؟ وہ جو دنیا میں تمہارے ساتھ بیٹھتا تھا، نیکسٹ ٹو یو، تمہارے ہی آفس میں، اور آخرت کو مانتا نہیں تھا اور تمہارے ایمان لانے کا مذاق اڑاتا تھا، دیکھنا چاہو گے وہ ہے کہاں اس وقت؟ یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا، دیکھے گا، تو وہ جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ایک دوسرے کو لوگ دکھائے جائیں گے کہ کون کہاں ہے۔ جب بھی کوئی یہ چاہے گا کہ اسے پتا چلے کہ فلاں کہاں پہنچا، تو بس ایک صرف طلب کرنے کی دیر ہوگی، فوراً سین سامنے لے آیا جائے گا۔ اب تو آپ دیکھیے کہ ہم اپنی اسکرین پر بھی بہت سی چیزیں ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں، تو اللہ کا تو سارا سسٹم بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ہوگا۔
اب یہ آپس میں دونوں باتیں کرنے لگے. جو دو کلیگ تھے، ایک جہنم میں پڑا ہوا اور ایک جنت میں بیٹھا ہوا ہے، یہ دونوں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. وہ اسے خطاب کر کے کہے گا خدا کی قسم تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا، میں تو تیری باتوں میں آنے والا تھا، میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے، میں بھی تمہارے ساتھ وہیں پر ہوتا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کہیں پر بھی ہو، اگر کوئی شخص غلط سوچ رکھتا ہے یا غلط کام کرتا ہے تو اس کے انفلوئنس میں نہ آئے. اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب انسان کو خود یہ پتا ہو کہ صحیح چیز ہے کیا. اگر آپ کو خود ہی پتا نہیں، آپ کے پاس علم کی روشنی نہیں، آپ نے خود قرآن مجید پڑھا ہی نہیں، اچھے برے کا فرق ہی نہیں جانتے، تو آپ ہر ایک کی بات قبول کرتے چلے جائیں گے. آپ جہاں کہیں بیٹھیں گے، لوگ طرح طرح کے اپنے فلسفے بگاڑیں گے، دلائل دیں گے، حجتیں پیش کریں گے، آرگیومنٹس لائیں گے، تو آپ ہو سکتا ہے کہ ان کی باتوں میں آ جائیں یا کنونس ہو جائیں. لیکن اگر آپ کے پاس سالڈ نالج ہے اور اللہ کی مدد اور استقامت ہے حق پر، تو پھر آپ لوگوں کی باتوں میں نہیں آ سکتے. تو یہ ایسے ہی دو لوگوں کی کہانی ہے کہ جو دنیا میں تو روز ملتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے بحث مباحثہ بھی کرتے ہوں گے، لیکن جو ایمان والا تھا وہ اس خراب ماحول میں ہوتے ہوئے بھی اپنے ایمان پہ قائم رہا کہ نہیں، یہی سچ ہے، یہی حق ہے، مجھے ایسا ہی ایمان رکھنا ہے. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ وہاں پر وہ بلند منزلوں میں اور دوسرا وہ نیچے کھائی میں گرا ہوا. اور پھر وہ اس کو یاد کرائے گا، اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ جو موت ہمیں آنی تھی وہ بس آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا. یعنی تم کہتے تھے کہ مرنے کے بعد جی کر نہیں اٹھیں گے، اور پھر تو وہ تو سب مرحلے اب پار ہو گئے، اس کے بعد اب موت نہیں آنی اور اس کے بعد اب کوئی حساب کتاب نہیں، اب یہ ہے اصل زندگی. تو بہت سے لوگ اس دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھے بیٹھے ہیں. ان ھذا لہو الفوز العظیم، یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے. ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. اور عمل صرف اس وقت نہیں ہوتا جب حالات موافق ہوں، اس وقت بھی عمل جب حالات مخالف ہوں، جب آپ کا ماحول آپ کا ساتھ نہ دیتا ہو، جب آپ کی کوئی تائید کرنے والا نہ ہو. جیسے ابھی آپ نے ایک ریفلیکشن میں سنا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں جو دین سیکھا سو سیکھا، جب ان کو مصر میں بیچ دیا گیا اور وہ سالہ سال تک وہاں بالکل اپوزٹ ماحول میں رہے کہ ایک بھی دوسرا ایمان والا ان کے پاس نہیں تھا، کوئی کمپنی نہیں تھی، لیکن کس طرح وہ حق پر قائم رہے. اللہ کو ایسا ہی ایمان مطلوب ہے، اور یہ بچپن کی تربیت کا نتیجہ تھا. توحید اور ایمان اور اخلاق ان کے اندر جاگزی ہو چکے تھے، تو وہ ہر طرح کے مخالف موسموں میں سروائیو کرتے رہے. تو اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ انسان بچپن سے عقیدہ توحید کو اپنے اندر پختہ کرے. جتنا ارلی دین اور ایمان اور اسلامی ایجوکیشن شروع کرے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے، تاکہ وہ پہلی بنیاد اس کے اندر، فاؤنڈیشن اس کی بن جائے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے اور کہاں پلے اور بڑھے، کس ماحول میں تھے. ہم عام طور پہ ماحول کی بڑی شکایت کرتے ہیں کہ ماحول اچھا نہیں ہے، ہمیں بہت چیلنجز ہیں، اب ہم ہائی اسکول جانے والے ہیں، وہاں ہمارا کیا بنے گا، یہاں کیا ہوگا. یہ باتیں سب کہنے کی ہیں. اصل ایمان انسان کے اندر ہوتا ہے. وہی بات دوبارہ یہاں ذہن میں لائیں کہ ہمارا سینٹر آف لائف کیا ہے. اگر ہم اپنے نیوکلیس سے، اپنے زندگی کے محور اور مرکز کے ساتھ مضبوط تعلق رکھتے ہیں، نو میٹر ویئر اینڈ واٹ، کچھ بھی ہوتا ہے آس پاس، ہم اس کو مضبوط تھامے ہوئے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، پھر ہمیں کوئی چیز ہلا نہیں سکتی اللہ کے اذن سے. لیکن اگر ہم نے کسی چیز کو پکڑا ہی نہیں ہے تو ایک بھی ہوا کا جھونکا کافی ہے گرانے اور پھینکنے کو اور بھٹکانے کو. فرمایا یہی عظیم الشان کامیابی ہے. ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ جہنم میں ظالموں کے لیے کھانے کو زقوم کا درخت، کیکٹس دیا جائے گا، تو ابو جہل مذاق اڑانے لگا کہ زقوم تو بربر لینگویج میں مکھن روٹی کو کہتے ہیں، لاؤ مکھن روٹی میں بھی کھا کے دکھاتا ہوں کہ کھا سکتا ہوں کہ نہیں. اور اسی طرح اور بھی کچھ باتیں کہیں کہ جس سے وہ سارے لوگ اس پر اور لوٹ پوٹ ہونے لگے اور ہنسنے لگے. تو اس طرح وہ قرآن کے کچھ الفاظ اور کانسیپٹس کو لے کے مذاق اڑاتے تھے. تو کہا کہ یہ تو ہم نے ان کے لیے فتنہ بنا دیا ہے. وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر. جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، کیونکہ بھوک تو لگے گی وہاں بھی.
پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا، ابلتا ہوا. اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی، یعنی آگ کی طرف ہوگی. یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑے چلے. حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے. اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کیے جانے والوں کا انجام کیا ہوا. اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے. ہم نے اس سے پہلے نوح کو پکارا تھا علیہ السلام، تو دیکھو کہ ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے. اب یہاں سے کچھ انبیاء کے واقعات کوئکلی بیان ہوں گے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے، مجیب ہے، دعاؤں کا سننے والا ہے. جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو بہترین طریقے سے اس کا جواب دیتا ہے. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، تو ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا، یعنی شدید اذیت سے جو بدکار قوم کی طرف سے ان کو پہنچ رہی تھی. اور اس کی نسل کو باقی رکھا اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف اور توصیف چھوڑ دی. یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ حق پہ قائم رہنے والے اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو لیکن نام انہی کا باقی رہتا ہے. سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہے نوح علیہ السلام پر تمام دنیا والوں میں. ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. انا کذالک نجزی المحسنین، خوشخبری ہے سب محسنین کے لیے، احسان کرنے والوں کے لیے، نیک کام کرنے والوں کے لیے، کہ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اذیت سے نجات دی اسی طرح اللہ تمہیں بھی دے گا. تو ہوتا یہ ہے کہ ہر انسان آزمایا جاتا ہے. کبھی کبھی حالات اس میں بہت سخت ہو جاتے ہیں، بہت تکلیف سے انسان گزرتا ہے، لیکن پھر بھی صبر اور برداشت کر کے حق پر قائم رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا بتاتے ہیں کہ وہ اپنے حق پر قائم رہے اور مشکل وقت گزر ہی جائے گا لیکن بعد میں اس کا انجام بہت بہترین ہوگا. انہو من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا یقیناً. پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور نوح علیہ السلام ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا علیہ السلام. اذ جاء ربه بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا، سلامت دل جو فتنوں سے محفوظ تھا. قلب سلیم کی بات پیچھے بھی ہوئی سورۃ الشعراء میں، پھر دوبارہ یہ بات آئی ہے. ہم سب کو بھی اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہمارے دل بھی قلب سلیم ہیں. حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنوں کی بات آپ کر رہے تھے کہ کس طرح فتنے اتریں گے، جیسے سیاہ رات ہوتی ہے اور بارش کے قطروں کی طرح ٹپکنے لگیں گے کہ ہر طرف انسان جدھر منہ کرے گا ادھر ہی کوئی آزمائش، جو کہیں بات کرے تو اس میں آزمائش، کوئی کام کرے، کچھ دیکھے، کچھ کھائے، کچھ پیے، یعنی پوری فضا ایک طرح سے فتنوں سے آلودہ ہو جائے گی. جیسے بارش ہوتی ہے تو ہر طرف گیلا ہو جاتا ہے سب کچھ، ایسے ہی ہر طرف فتنے ہوں گے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جو وقت آگے جا رہا ہے اتنے اتنے فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، اتنی اتنی ٹیمپٹیشن اور خواہشات کو بھڑکانے والی، غلط راستوں پہ لے جانے والی قوتیں اتنی فاسٹ ہو گئی ہیں کہ بارش سے بھی زیادہ وہ تیزی کے ساتھ حملہ آور ہو رہی ہیں. اب ایسے دور میں انسان کو کیا کرنا چاہیے، ایسی چیزوں سے کس طرح بچ کر رہے؟ مثلا اگر آپ ایک کھانا ہی کھانا چاہتے ہیں تو بعض اوقات تو پروسیس فوڈ میں کئی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ جن جانوروں کو ہم حلال سمجھ کے لیتے ہیں، یہ جو سبزی ہم کھاتے ہیں یا اور بھی اسی طرح کی چیزیں، ان سب کے اندر بھی ایسی ایسی چیزوں کی پولوشن ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا لے اور کیا چھوڑے. تقویٰ کیا ہے؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، ان چیزوں کو چھوڑ دو جن کے اندر شک ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، حرام کو تو چھوڑنا ہی ہے، ان کو بھی چھوڑ دو جن کے اندر شک ہے. جب انسان شک والی چیزوں کو چھوڑتا ہے تو اللہ اس دل کو فتنے سے محفوظ کر لیتا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ جو دل فتنہ قبول کرے گا تو اس میں سیاہ رنگ کا ایک نقطہ ڈال دیا جائے گا، اور جو دل فتنوں کو قبول نہیں کرتا، ایکسپٹ نہیں کرتا حرام چیزوں کو، مشکوک چیزوں کو، تو اس میں سفید رنگ کا ایک نقطہ ڈال دیا جائے گا. یہاں تک کہ دل دو قسموں کے ہو جائیں گے. دلوں کی دو قسمیں، بظاہر انسانوں کی شکلیں تو ایک جیسی ملتی جلتی، لیکن دل اندر سے بالکل فرق. ایک سنگ مرمر کی طرح سفید ہو جائے گا، بالکل سفید. چنانچہ جب تک آسمان زمین قائم ہے اسے کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچائے گا. فتنے ہوں گے مگر وہ دل قلب سلیم، سلامت دل ہوگا، روشن دل ہوگا. اس کو چھوٹا سا بھی ڈاٹ نظر آ جائے گا، جیسے سنگ مرمر سفید ہوتا ہے نا،
تو اس کے اوپر اگر چھوٹی سی بھی کوئی چیز ایسی داغ دھبا ہو, کوئی نشان بھی, ایک ڈاٹ بھی ہو, تو آپ اس کو ٹریس کر لیتے ہیں. تو ایسا دل جو فتنوں کو ریفیوز کر دے کہ مجھے یہ چیزیں نہیں ایکسپٹ کرنی, تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشن کر دے گا. اور دوسرا, مٹیالے رنگ جیسا سیاہ, اوندھے برتن کی مانند ہو جائے گا. جیسے ہنڈیا پکا کے آپ دیکھیں گے اس کے پیچھے کالا ہو جاتے ہیں. جیسے آپ کا پین ہوتا ہے, تو پین کا جو باہر والا حصہ ہوتا ہے وہ عام طور پہ کالا ہو جاتا ہے. تو کہا اس طرح کا کالا. ایسا دل نہ کسی اچھی بات کو اچھا اور نہ کسی بری بات کو برا سمجھتا ہے. آپ اب کیسے جائزہ لیں گے کہ آپ کے اندر قلب سلیم ہے یا نہیں؟ تو اس معیار پہ دیکھیں کہ کیا میرا دل اچھی بات کو قبول کرتا ہے اور کیا میرا دل بری بات کو برا سمجھتا ہے. اگر ایسا ہے تو آپ کو اللہ نے قلب سلیم دے دیا ہے, آپ کا دل سلامت ہے, فتنوں سے محفوظ ہے. اور اگر آپ کے اندر اچھائی, برائی, نیکی, بدی, اس چیز کی کوئی پہچان ہی نہیں ہے اور سبھی چیزیں اچھی ہیں, برابر ہیں, کچھ بھی ہے ٹھیک ہے بس, تو پھر یاد رکھیے کہ دل مشکل میں گرفتار ہے. اور پھر فرمایا کہ فتنوں والا دل کیسا ہوتا ہے, وہ تو بس ان چیزوں کو قبول کرے گا جو اس کی خواہشات کے مطابق اس میں سما جائیں گی. پھر انسان موڈ کا غلام ہو جاتا ہے, دل کا غلام ہو جاتا ہے, بس صرف وہ کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے. دل نہ چاہے تو بڑے سے بڑا نیک کام اس کے سامنے رکھا ہوا ہو اور وہ کر بھی سکتا, وہ نہیں کرتا. ایسا نہیں کہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے, پر کیوں نہیں کرتا؟ دل ہی نہیں, موڈ ہی نہیں, مرضی نہیں, کیونکہ وہ شخص صرف خواہشات پہ چلتا ہے, صرف ڈیزائرز کو فالو کرنا چاہتا ہے, صرف ان چیزوں کے پیچھے جاتا ہے کہ جس میں بس فن, انجوائمنٹ, لذت, مزہ, اور بس زندگی کا مقصد ہی یہی بن کے رہ جاتا ہے. پھر تو ابراہیم علیہ السلام کی خوبی کیا بیان ہوئی کہ اذ جاء ربہ بقلب سلیم, وہ قلب سلیم لے کر آئے, اپنے رب کے پاس آئیں گے تو دل روشن کے ساتھ. جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو, کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ پھر اس نے تاروں پر ایک نظر ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے. چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے. ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا؟ آپ لوگ بولتے بھی نہیں؟ اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں. واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے. اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جو تم بناتے ہو. انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک آگ کا الاؤ تیار کرو اور اسے دہتی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو. انہوں نے اس کے خلاف ایک کاروائی کرنا چاہی مگر ہم نے انہی کو نیچے دکھا دیا. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم, کہ آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں, وہی میری رہنمائی کرے گا. اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو, نیک ہو. کیونکہ ساری قوم نے ان کو چھوڑ دیا, ماں باپ نے چھوڑ دیا, صرف ان کے بھتیجے حضرت لوط ایمان لائے ان پر اور حضرت سارہ, باقی لوگ ان سے سب چھٹ گئے. آپ یہ دیکھیے کہ کتنے سچے ہوں گے ابراہیم علیہ السلام اور کتنے حق کے اوپر پکے کہ اس کی وجہ سے انہیں ہر چیز سے الگ کر دیا گیا, لیکن اس پر بھی وہ پریشان نہیں ہوئے. انہوں نے پھر اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ باقی سب تو چلے گئے, اب تو مجھے نیک اولاد دے. اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی. وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے اس سے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, اسماعیل علیہ السلام, اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے, ایسی ہوتی ہے نیک اولاد, فرما بردار اولاد. لیکن اتنی فرما بردار اولاد کب؟ جب ابراہیم علیہ السلام خود انتہائی فرما بردار تھے اپنے رب کے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین, بغیر کسی ہچکچاہٹ کے, بغیر کسی رکاوٹ کے فوراً اللہ کے آگے جھک گئے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی قربانیوں کا صلہ ان کو اتنی نیک اولاد کی شکل میں دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ مجھے ذبح کر ڈالیں, آپ کر لیجیے. آپ دیکھیے کہ آج کی اولاد
اگر آپ ان کو ذبح تو کیا، اگر یہ کہیں کہ تھوڑا وقت نکال کے کوئی قرآن پڑھ لو، کوئی نماز پڑھ لو، تو وہ اسے ذبح ہونے سے کم نہیں سمجھتے اور اس پہ راضی نہیں ہوتے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا، یہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان نظر، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. وہ تو ان کو چھوڑ آئے تھے صحرا میں، کس نے ان کو یہ ادب، تمیز، مینرز اور یہ سب چیزیں سکھا دی تھی؟ کس ماں کی گود میں تھے جس نے اللہ کے حکم کے مطابق اس چھوٹے بچے کے ساتھ صحرا میں ویرانے میں رہنا قبول کر لیا تھا کہ اگر میرے رب کی یہ مرضی ہے تو میں یہاں بھی راضی ہوں. اتنی اطاعت اور اتنی قناعت اور اتنی فرما برداری کیا آج کی کسی عورت میں بھی پائی جاتی ہے کہ ذرا اس کی مرضی کے خلاف کوئی چیز ہو اور اس کو وہ ایکسپٹ کر لے کہ ہاں اللہ کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، میرے لیے ایکسپٹیبل ہے. تو یاد رکھیے کہ جس درجے کی آپ قربانی کریں گے اس درجے کی آپ کو دنیا اور آخرت میں جزا ملے گی. اس نے کہا ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. آخر جان دینا آسان تو نہیں. آخر جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے آواز دی، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں. یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی. سلام علی ابراہیم، سلام ہے ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. کذالک اسی کی مانند، اسی طرح، یعنی یہ صرف ابراہیم کے لیے خاص نہیں، اگر کوئی اور بھی اللہ کی خاطر قربانی دے گا تو ہم اس کو بھی ایسی ہی جزا دیں گے، بہترین اولاد اور دنیا کی نعمتیں بھی بہترین. یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی، ایک نبی صالحین میں سے، اور اسے اور اسحاق کو برکت دی. اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر سری ظلم کرنے والا ہے، یعنی بنو اسرائیل اور بنو اسماعیل ان دونوں ہی کی اولاد میں سے ہیں. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، یعنی فرعون اور اس کی قوم. انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے، ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی، انہیں راہ راست دکھائی اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا. سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر. ان تمام قصوں میں جو خاص خصوصیت اس جگہ نظر آ رہی ہے وہ کیا کہ نیکی کرنے والوں کو آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی کیسے بدلہ ملتا ہے، کیونکہ اس پورشن کو ہر جگہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا. سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، اور سب پر سلام بھیجا جا رہا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا، رسولوں میں سے. یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا، تم لوگ ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو؟ اس اللہ کو بھول جاتے ہو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آباء و اجداد کا رب ہے، یعنی اللہ کو بھول جاتے ہو. مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں. الیاس علیہ السلام حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھے، بجز ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا، اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا. سلام ہے الیاس پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. پھر آپ دیکھ رہی کہ پھر ان کی احسانات کا بدلہ بہترین نیکی کی شکل میں. اس میں دراصل ایک بہت بڑی زبردست موٹیویشن اور انکریجمنٹ ہے کہ بندو اگر اللہ کے لیے کچھ بھی قربانی کرو گے، کوئی بھی تکلیف سہو گے، کوئی بھی نیکی کرو گے اور خالص اللہ کے لیے کرو گے تو وہ ضرور قدردانی کرے گا. اور جیسے آج کے لیسن کے آغاز میں بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ انسان اصل نیکی کرتا ہی اس وقت ہے جب وہ سارے بندوں سے اوپر اٹھ کے ان کے رویوں اور ان کے ریاکشن سے اوپر اٹھ کے نیکی کرتا ہے. بس آپ کسی کے ساتھ احسان کرتے اور اس کو مانتا ہی نہیں، اور آپ پھر بھی کرتے ہیں چاہے وہ نہ مانے. آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، وہ شکریہ ادا نہیں کرتا، آپ پھر بھی کرتے ہیں کیونکہ آپ نے نہ اس کے ساتھ احسان اس کی خاطر کیا اور نہ اس کے ساتھ احسان اس کے بدلے میں کیا، بلکہ یہ سب کچھ آپ نے اپنے رب کے لیے کیا، نہ کسی تعریف کے لیے، نہ شکریہ کے لیے، نہ جزا کے لیے، نہ بدلے کے لیے. اور اس میں اس بے نیازی میں اتنا لطف ہے، اتنا سکون ہے، اتنی راحت اور خوشی ہے کہ انسان کو پھر کسی بھی کام میں رکاوٹ نہیں ہوتی، اس کے نیکی کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے کرتا چلا جاتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے جس کے لیے کر رہا ہے وہ قدردان ہے، اور اس کو یہ ہمیشہ بات یاد رہتی
انا کذالک نجزی المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کا احسان ضائع نہیں کرے گا، وہ اس کی ضرور جزا دے گا، آخرت میں تو دے گا ہی، دنیا میں بھی دے گا۔ سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، یعنی جنہوں نے جھٹلایا، بجز ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا۔ اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا، سلام ہے الیاس پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اور لوط علیہ السلام، وہ بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا۔ آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا۔ یاد کرو جب کہ وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی، آخر کار مچھلی نے اسے نگل لیا، اور وہ اپنے آپ پر نادم تھے اپنے اس عمل پر۔ آپ سب جانتے ہیں یونس علیہ السلام کا قصہ کہ جب قوم نے بہت ستایا تو اللہ کا حکم آنے سے پہلے وہ خود ہجرت کر گئے، خود چھوڑ کے چلے گئے۔ تو پھر ایک سمندر کے کنارے پہنچے اور وہاں کشتی میں بیٹھے، کشتی ڈوبنے لگی تو قرآن اندازی ہوئی کہ ایک شخص کو باہر پھینک دیا جائے تو سب کی جان بچ جائے گی، قرآن کے نام نکلا، لہٰذا انہی کو سمندر میں پھینکا گیا۔ جو ہی پھینکا گیا ایک بڑی مچھلی نے آ کے ان کو نگلا اور سمندر کی تہوں میں جا کے چھپ گئی۔ فرمایا اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، فلولا انہ کان من المسبحین، تو کیا ہوتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا، وہیں رہتا، وہی اس کی خبر بن جاتی۔ اس سے تسبیح کا فائدہ آپ دیکھیے کہ تسبیح پڑھنے کی فضیلت کتنی ہے کہ انسان کے غموں کا مداوع کرتی، اور بہترین تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس میں ایک طرف اپنی غلطی کا اعتراف ہے اور دوسری طرف اللہ کی پاکی کا بیان ہے۔ آخر کار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں، بیمار حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ان پر اللہ کا احسان تھا جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ دو چیزیں ہوتی، ایک یہ کہ ہمیں اپنے کو ماضی کے غم اور گناہ ستائیں، ان پر ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ دوسرے یہ کہ اللہ کوئی نیکی کا کام کرنے کا موقع دے تو اس پر اپنی تعریف مانگنے کے بجائے اللہ کی تعریف کثرت سے کرنی چاہیے۔ فسبح بحمد ربک، جب کوئی تعریف کرے تو فوراً رخ اللہ کی طرف پھیر دے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، میں تو کچھ نہیں، اصل تو اللہ ہے، میں نے بھی اگر کچھ کیا تو اللہ کی توفیق سے کیا۔ تو اس طرح انسان پھر کسی قسم کے غرور اور تکبر کا شکار نہیں ہوتا، اور اس کام میں جو مشکل بھی پیش آتی ہے اس پر بھی اس کو راحت معلوم ہوتی ہے۔ پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو، کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے؟ کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ انہیں چیلنج کیا جا رہا ہے کہ تم نے دیکھے ہیں فرشتے، وہ تو کسی کو نظر بھی نہیں آتے، تمہیں ان کا بیٹیاں ہونا کہاں سے دکھ گیا؟ کیوں پھر تم نے ان کے مجسمے بنا لیے؟ خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔ یعنی کہاں سے پڑھا تم نے؟ خود تو تمہاری آنکھوں نے دیکھا نہیں، پھر ہو سکتا ہے کہ کسی آسمانی کتاب میں ہے، اگر ہے تو لا کر دکھاؤ، دلیل دو۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کسی بھی چیز پر اگر ایمان رکھتا ہے تو اس کا ایمان علم پر مبنی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، علم حاصل کر لو، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یعنی ہمارا دین کو بلائنڈ فیتھ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے اندھیرے میں رہ کر تم دوسروں کو اندھا دھند فالو کرتے چلے جاؤ۔ انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، یعنی بیٹیاں بنا کے پھر ان کے درمیان اللہ کے ساتھ رشتہ داری قائم کر دی، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی آگ میں جھلسنے والا ہو، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے۔
اور ہم سب بستہ خدمتگار ہیں اور تسبیح کرنے والے. فرشتوں کے بارے میں جتنا کچھ ہم پڑھتے ہیں اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، نمبر 1 کہ فرشتوں کے اندر زبردست اطاعت ہے، نمبر 2 یہ کہ ان کے اندر انتہائی ڈسپلن ہے، نمبر 3 یہ کہ وہ صفحے بنا کر رکھتے ہیں، فوراً لائنز بنا لیتے ہیں، ہجوم نہیں کرتے، جھمگٹا نہیں کرتے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو مینجمنٹ ہے وہ اس کے ورکر جو ہیں ان کی یہ خوبیاں ہیں، انتہائی مطیع اور فرما بردار، اور پھر ڈسپلن، صفحے باندھنے والے، اور ان کی ڈسپلن کی قسم بھی کھائی اللہ نے، والصافات صفا، اور پھر تسبیح کرنے والے. اپنی تعریف نہیں چاہتے، اللہ کی تعریف چاہتے ہیں.